الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. حضرات، آج مسلمان جو کہ حقیقت میں مسلمان کہلوانے کے قابل نہیں رہا. کیوں؟ کیونکہ مسلمان نے اپنے خالق حقیقی اور اپنے محبوب پیغمبر جناب محمد کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی سنت کو، آپ کی پیروی کو ترک کر دیا. اس لیے تو آج کل اکثر جاہل لوگ، جہالا، وہ ایسا سوال کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ اگر اطیع اللہ و اطیع الرسول ہی کامیابی کا ضامن ہے تو پھر یہ مسلمان ذلیل کیوں ہو رہے ہیں؟ مسلمان ہونا اطیع اللہ و اطیع الرسول کا پابند ہونا ضروری نہیں کہ جو مسلمان ہے وہ اطیع اللہ و اطیع الرسول کا پابند ہے، وہ اس کے آگے پیچھے نہیں جاتا. آج کے مسلمان کی بات کر رہا ہوں. ویسے مسلمان کا معنی مفہوم یہی ہے کہ جو اپنے آپ کو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کے لیے جھکا دے، وہ مسلمان ہے. لیکن آج کل کا مسلمان جو صرف برائے نام مسلمان ہے، اس کے اندر جو ایمانی غیرت ہے، ایمانی جذبہ ہے، ایمانی قوت ہے، وہ تو چلی گئی، ختم ہو گئی، اور ذہنی غلام بن گئے انگریز کے ساتھ اپنی جو ہے دنیا کو اجاگر کرنے کے لیے، دنیا کو جو ہے ظاہر کرنے کے لیے، دنیا کو اکٹھا کرنے کے لیے وہ مقابلے میں جا رہے ہیں انگریز کے ساتھ. اور پھر انگریز کیا کرتا ہے؟ انگریز چال چل رہا ہے کہ مسلمان کو دنیا کا لالچ دے کر کے اس کے دین سے، اس کے رسول سے، اس کے خدا سے دور کر دیا جائے. شریعت اسلامی کا جو ہے نفاذ ان کے دلوں سے ختم ہو جائے. اور آج یہی وجہ ہے کہ مسلمان جہاں کہیں بھی ہیں مظلوم دکھائی دے رہے ہیں. اور آج ہم کہتے ہیں کہ ہمارے حکمران صحیح نہیں. میں کہتا ہوں ہم اگر خود صحیح ہو جائیں، ہمارے اندر خود میں غیرت ایمانی کا جذبہ پیدا ہو جائے، تو پھر یہ ایرا غیرہ نتھو خیرہ کوئی کسی قسم کا بھی جاہل حکمران ہم پہ مسلط نہیں ہو سکتا. بما کسبت ایدی الناس، جو بھی کوئی مسلط ہوتا ہے اللہ کی طرف سے عذاب، اللہ کی طرف سے پکڑ، وہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے. اور یہ جہالا جو ہیں، یہ بھی اللہ کی طرف سے ہم پہ اللہ کا عذاب ہے، پکڑ ہے اس کی، کہ جن کو دنیا دین کا پتہ نہیں، شریعت کا پتہ نہیں، شریعت کا مذاق اڑانے والے اور شریعت کا مذاق
کرنے والوں کا ساتھ دینے والے جہالا حکمران جو ہیں وہ ہم پہ مسلط ہیں۔ وجہ یہی ہے کہ ہم نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کو صرف زبان تک محدود کر دیا، اپنے دل سے نکال دیا۔ اگر آج کا مسلمان 1400 سال پہلے والا جو انسان ایمان رکھتا تھا اس جیسا ایمان اپنا لے بنا لے تو خدا کی قسم کائنات کے اندر کسی اسلامی ملک میں بھی کسی غیر کا قبضہ نہیں ہو سکتا، ظلم نہیں ہو سکتا، چاہے یہودی ہو، عیسائی ہو، بدھ مت ہو، ہندو مت ہو، سکھ مت ہو، کوئی کسی قسم کا مذہب جو ظلم کرنے والا ہے مسلمانوں پہ وہ مسلمانوں کو ذلیل نہ کر سکے۔ ایمان تو ان میں تھا، تو حکمران بھی اللہ پاک نے پھر ایسے ہی عطا کر دیے، غیرت والے، ایمان والے۔ کیسا ایمان تھا کہ امیر المؤمنین خلیفۃ المسلمین سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ، جو 22 لاکھ مربع میل کے بادشاہ تھے، حکمران تھے، خلیفہ تھے، امیر المؤمنین تھے، منبر رسول پہ کھڑے ہونے لگے تو ایک عام سا آدمی عوام میں سے کھڑا ہوتا ہے اور کہتا ہے، عمر جب تک تو میرے سوال کا جواب نہیں دے دیتا تو منبر رسول پہ کھڑے ہونے کے لائق نہیں ہے، قابل نہیں ہے۔ کون عمر؟ جس کا نام سن کے کفار پر لرزہ طاری ہو جاتا، لیکن آج وہی عمر کھڑا ہے اور اس کے سامنے عام سا آدمی اس کی رعایا میں سے کھڑا ہو کر کے للکارتا ہے کہ تو عمر حکمرانی کے قابل تب ہوگا جب میرے سوال کا جواب دے گا، امامت اور خطابت کے فرائض سب ادا کرے گا جب تو میرے سوال کا جواب دے گا۔ اور کیا سوال تھا؟ وہ پیسے کا سوال نہیں تھا، وہ ایمانی قوت والا سوال تھا۔ اس کے اندر جو اس نے سوال کیا تھا اس کے اندر ایمانی جذبہ تھا کہ ہم سب کو تو ایک ایک کپڑا ملا، ایک ایک، لیکن تیرا پورا قمیض کیسے بن گیا؟ پہلے یہ بتا کہ یہ کہاں سے ملا، پھر تم منبر رسول پہ کھڑا ہوگا۔ اگر ان جیسا ایمان ہم میں آ جائے تو خدا کی قسم آج بھی عمر جیسا ہم میں حکمران پیدا ہوگا۔ صرف یہی ہے کہ ہم میں غیرت ختم ہو چکی، بھائی بھائی کا قاتل بن چکا، بھائی بہن کا قاتل بن چکا، بھائی بھائی کو کھا رہا ہے، بہن بہن کو کھا رہی ہے، اپنی اولاد جو ہے والدین کی نافرمان ہو چکی، والدین کو گھر سے نکال رہی ہے۔ کیا وجہ ہے؟ ہر کوئی یہی کہتا کہ پیٹ میرا بھر جائے، میری ماں جاتی ہے تو چلی جائے، میرا باپ جاتا ہے تو چلا جائے، میرا بھائی جاتا ہے تو چلا جائے، کہیں مرتے ہیں تو مر جائے، لیکن میرا پیٹ بھر جائے، میری جگہ مجھے مل جائے۔ خدا کی قسم جب ہمارا ایمان ایسا ہوگا تو حکمران بھی تو ایسے ہوں گے جو ہمارا خون نچوڑ کر کے ہم سے اور ہمیں بے وقوف بنائیں گے، کہیں گے کہ ہم نے یہ کر دیا، وہ کر دیا، فلاں کر دیا۔ خدا کی قسم آئیے اگر آج ہم میں غیرت ایمانی پیدا ہو جائے، اطیع اللہ و اطیع الرسول کو زبانی نہیں بلکہ عملی جامہ پہنائیں، تو دنیا کی کوئی طاقت بھی مسلمان کو ذلیل و رسوا نہیں کر سکتی۔ ایک آخری بات کہہ کے اپنی بات کو ختم کیے دیتا ہوں کہ ایک آدمی کھڑا ہو، ایک آدمی عالم ہے، عالم جو ہے وہ ایک بستی میں جاتا ہے، بستی والے بڑی قدر کرتے ہیں، بڑا محبت اور پیار پیش کرتے ہیں، پیار سے اس کے ساتھ جو ہے اچھا سلوک کرتے ہیں اور بڑی دعوتیں کرتے ہیں اس کی۔ تو ایک دن اسی بستی کا رہنے والا ایک امیر شخص وہ کہتا ہے کیوں نہ ہم بھی اس عالم کی جو ہے دعوت کر دیں۔ تو
تو اپنی بیوی سے مشورہ کرتا ہے، اس کی دعوت جو ہے وہ اس کو دعوت دی جاتی ہے، دعوت کھاتا ہے، دعوت کھا کے تو چلا جاتا ہے۔ بعد میں بیوی اپنے خامد سے پوچھتی ہے کہ ہمارے اس کمرے میں تو پیسے پڑے تھے، جب سے وہ مہمان ہمارا یا جو عالم صاحب گئے ہیں تب سے ہمارے پیسے نظر نہیں آ رہے۔ تو وہ بیچارہ خاموش ہو گیا۔ ابھی اب کیا کہیں، عالم کے اگر پاس جاؤں تب بھی بے عزتی کا مقام ہے، اگر پوچھوں تب بھی بے عزتی کا مقام ہے، کسی کو بتاؤں تب بھی بے عزتی کا مقام ہے۔ تو خیر وہ سارا سال ایسے گزر گیا۔ پھر رمضان آیا، اس نے پھر اپنی بیوی سے مشورہ کیا، بیوی سے کہا کہ ہو سکتا ہے اس دفعہ ہم گھر پہ بلا کے اس سے پوچھ لیں، ہو سکتا ہے اس نے اپنی کسی وجہ سے اپنی مجبوری کی بنا پہ اس نے وہ پیسے لے ہوں، چرائے ہوں تو ہمیں بتا دے گا۔ پھر دعوت ہوتی ہے، دعوت کھا لیتا ہے۔ بعد میں وہ پوچھنے والا گھر والا فرد جو ہے، وہ آدمی امیر جو ہے وہ پوچھتا ہے کہ حضرت آپ ہمارے پچھلے سال گھر میں آئے تھے تو کیا آپ نے ہمارے پیسے چرائے تھے؟ انہوں نے کہا خدا کی قسم پیسے میں نے چرائے نہیں، اور آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ اور وہ کہتے ہیں کیا ابھی تک نہیں ملے؟ انہوں نے کہا نہیں ملے۔ کہا ایسے جب میں جانے لگا تھا وہ ہوا کی وجہ سے ادھر ادھر بکھر رہے تھے، میں نے کہا کہ سوچا کہ کہاں رکھوں، کہاں چھپاؤں، اگر میں لے کے جاتا ہوں تو الزام لگے گا، تو میں نے پھر خود قرآن نظر آیا، میں نے قرآن کے اندر وہ پیسے رکھ دیے کہ یہ قرآن کھولیں گے تو ان کو پتہ چل جائے گا اور یہ پیسے اٹھا لیں گے۔ لیکن افسوس افسوس تم نے تو پورا سال لگتا ہے قرآن کو کھولا تک نہیں، اگر قرآن کو کھولا ہوتا تو پیسے مل جاتے۔ اللہ اکبر، آج ہمارا یہی حال ہے۔ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ ہمیں اطیع اللہ و اطیع الرسول پہ کاربند ہونے کی، عملی جامہ اپنے اندر پہننے کی توفیق عطا فرمائے، اور حقیقت میں اطیع اللہ و اطیع الرسول کا جذبہ اپنے دل میں پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حق تقاتہ، اللہ سے حقیقت میں ڈریں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقت میں اطاعت کریں، تو انشاءاللہ کائنات کی کوئی چیز بھی مسلمان کو نقصان نہیں دے سکتی۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وقولوا قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔